أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ مبارک فاتحہ کی تفسیر ہم دیکھ رہے تھے الکوثر فی تفسیر القرآن سے. تو اس سے پہلے کہ میں آج کی آیت کی طرف بڑھوں، خواہش تھی کہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہر روز تھوڑا سا ایک حصہ جو ہے وہ اس کے فضائل یا دیگر اس طرح کے ٹاپکس پہ خود قرآن کے بارے میں بات کریں، تاکہ ہمارا اس کتاب پر ایمان اور پختہ ہو اور چیزیں ہمارے سامنے آئیں. تو میں اس سلسلے کو پہلے ایک دو مرتبہ روایات بیان کی، آج خود قرآن مجید سے بیان کرتا ہوں. اور یہیں پہ اسی ویب سائٹ پہ بلاغ القرآن والی ویب سائٹ پہ مقدمہ قرآن کے نام سے ایک ہیڈنگ ہے، یہاں پہ ایک پوری اوپر ٹیب ہے، تو اس کے نیچے مختلف جو ہیں وہ ذیلی عناوین ہیں. فضائل قرآن بزبان قرآن، اس عنوان کے تحت میں 2 آیتیں یا 3 آیتیں یہاں پڑھتا ہوں، پھر ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی کرتا ہے. بس اس میں بہت زیادہ یہاں پہ نکات ہے ہمارے لیے. ایک تو قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے. نور کی صفت یہ ہے کہ یہ تاریکی میں، اندھیرے میں ہمیں رستہ دکھاتا ہے. اگر ہمیں رستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، آج کسی بھی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہونا چاہیے، اور اندھیرا نظر آ رہا ہے ہمیں ہر طرف، تو قرآن مجید نور ہے چونکہ، لہٰذا ہمیں روشنی دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے متمسک رہیں. اور کتاب مبین ہے، روشن بالکل کتاب ہے، واضح ہے، کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے، یعنی سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. لیولز ہیں درست ہے قرآن مجید کے، لیکن سب سے منیمم لیول تو پاسبل ہے، اس سے اوپر بھی پاسبل ہے، اس سے اوپر بھی پاسبل ہے. تو جتنا انسان قرآن مجید کے قریب جائے گا سمجھ میں آتی ہے یہ کتاب. اور اگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں سے قرآن مجید کی تعلیمات کو لے تو بہترین طریقے سے قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے، جتنا پاسبل ہے ہم لوگوں کے لیے. اور جو اس کی رضا کے پیچھے رہتے ہیں لوگ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے لیے امن اور سلامتی ہے. اس پورا شوب زمانے میں قرآن مجید سبل السلام دکھاتا ہے، ہمیں سلامتی کے رستے دکھاتا ہے، ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے، بِإِذْنِ ہی، اذن خدا سے. یعنی پروردگار نے جس طرح سے انبیاء کو اذن دیا ہے ہدایت کا، جس طریقے سے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا اذن دیا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کو بھی ہدایت کا اذن دیا ہے. اور یہ قرآن مجید صراط مستقیم کی طرف انسان کی ہدایت کرتا ہے. اور صراط مستقیم ہمیں معلوم ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ ہے، اور قرآن مجید ہمیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے. قرآن کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے، چونکہ ایک ہی رستہ ہے جس کی طرف یہ ہدایت کرتے ہیں. یہ ایک جگہ سے میں نے پڑھا اور ایک اور جگہ سے میں پڑھتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، کہ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بس یہاں پھر دوبارہ قرآن مجید کا سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرنا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور آیت پڑھ کے میں یہاں پہ اس سلسلے کو روک کے اور پھر سورہ فاتحہ کی طرف آتا ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت بن کر آیا ہے۔ موعظہ کہا گیا ہے قرآن مجید کو یہاں پہ، یعنی نصیحت، وعظ۔ اسی طریقے سے شفاء لما فی الصدور کہا گیا ہے، یعنی دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس کے پاس، قرآن مجید کے پاس۔ دلوں میں مثلا کبھی لالچ کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی خوف کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی بزدلی اور خوف اور اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی انسان جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ جنرلی ساری بیماریوں کا میں نے اسی میں سمیٹ دیا، ایک لفظ کیا کہ افراط و تفریط، ہر چیز میں ہر صفت میں یہ ہو سکتا ہے افراط و تفریط والا مسئلہ، یا زیادہ کوئی چیز زیادہ ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے شجاعت کی صفت، میں آپ کا سوال ابھی لے لیتا ہوں۔ شجاعت کی صفت ہوتی ہے کہ جہاں جتنا بنتا ہے اتنا ہی انسان نے بہادری دکھانی ہے۔ افراط و تفریط کیا ہوتا ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ جہاں نہیں بھی بنتا ہے وہاں بھی ہر وقت تلوار ہاتھ میں ہے اور لڑائی کیے جا رہا ہے۔ تفریط کیا ہوتا ہے کہ جہاں جانا بنتا ہے میدان میں وہاں بھی نہیں جا رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، زمین سے چپکا ہوا ہے۔ تو یہ سائیڈز ہو گئیں افراط و تفریط، اور جو درمیان میں ہے وہ اعتدال کا رستہ ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، افراط و تفریط سے بچاتا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ ذرا ایک چیز کلیئر کیجیے گا کہ وہی بات ہے کہ صحیح یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ یقیناً قرآن نور ہے اور یہ دل کی قلوب کی بیماریوں کا حل ہے، لیکن مجھ جیسا آدمی ہے، کوئی ایسا آدمی جس کو عربی کی اتنی نہیں آتی ہے، کیا ہم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے، یا یہ صرف وہی ہے کہ جن کا علم اس لیول پہ آ گیا ہو کہ جو اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں؟ اچھا، یہ ایک بنیادی باتوں میں سے ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کے حوالے سے توجہ دلوائی، تو میں چند جملے کہتا ہوں یہاں پہ۔ قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، بالکل واضح اس کی آیات ہیں کہ قرآن مجید نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کرتا ہے، روشن ہے، مبین ہے۔ جب مبین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نور دکھائی دیتا ہے۔ نور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چھپا رہ جائے، بند جگہ بھی ہوں اور وہاں پہ اندر کوئی نور چمک رہا ہو تو کہیں نہ کہیں کسی روزن سے، کسی دراڑ سے اس کی روشنی باہر آتی ہے۔ ہمارے لیے پاسبل ہے قرآن سے ہدایت لینا، البتہ جیسے میں نے پہلے بھی جب یہ بات کہی ابھی چند دقیقے قبل، کچھ منٹ پہلے، وہاں پہ بھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اپنے اپنے، یا شاید اس طرح کی بات کی تھی کہ اپنے اپنی سطح اور لیول کے مطابق ہدایت وہی دیتا ہے۔ بات ہے۔ تو یہ بالکل پاسبل ہے، قرآن مجید سے ہدایت لی جا سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے کچھ بھی۔ ہاں، اس کے لیے جتنا جتنا ہم اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا اتنا ہم اس سے سیکھتے جائیں گے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں۔ جن کو عربک نہیں آتی ہے تو پہلے مرحلے میں وہ یہ کریں گے کہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہے، تو جس زبان میں بھی ترجمہ سمجھ میں آتا ہو، انگلش میں، اردو میں، تو ہم اپنی زبانوں کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے۔ البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساتھ عربی بھی پڑھیں، کیونکہ اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس کا اپنا الگ سے ثواب بھی الگ سے ہے، اور پھر آشنائی بھی ہوتی ہے اس سے۔ دوسرا مرحلہ یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کا جو حاشیہ جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن مجید لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں رائٹ لیفٹ سائڈ پہ اس کی وضاحتیں ہیں آیتوں کی، تو اس میں دو قرآن مجید کے ایڈیشنز ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ایک یہی بلاغ القرآن ہے جو قبلہ علامہ شیخ محسن علی نجفی
اللہ مقامہ نے جس کو تحریر کیا، بہت معروف نسخہ ہے اور بہت رائج بھی ہے، اور اس سے بھی پہلے جو تھا اور وہ بھی بہت معروف ہے اور بہت اس میں اہم پوائنٹس ہیں، وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب مرحوم کا نسخہ ہے، کہ جس میں انہوں نے حاشیہ بھی لگایا ہے، ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اردو زبان لوگوں کے لیے دوسرا اسٹیپ ہو سکتا ہے، اس طرح کے نسخے، کہ ہم عربی کی عبارت پڑھیں، آیت کی تلاوت کریں، ساتھ میں سامنے سے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور اس کا اگر حاشیہ کوئی لگا ہوا ہے اور اس کی کوئی وضاحت آئی ہوئی ہے یا کوئی شارٹ کومنٹری ہے تو اس کو ہم پڑھ لیں۔ تو یہ ایک دوسرا دورہ ہو سکتا ہے، پہلے خالی ترجمہ، پھر دوسرا دورہ جو ہے اس طریقے سے حاشیے کے ساتھ۔ البتہ پہلے دورے میں بھی حاشیے کے ساتھ ہی پورا دورہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں ہی کے اندر تفاسیر بھی موجود ہیں۔ اب اردو ہی کی بات کر لیجئے تو تفسیر نمونہ موجود ہے ہمارے پاس، جو آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کی ایک پوری ٹیم کے ساتھ لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کی سرپرستی انہوں نے کی اور ایک پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی۔ اردو کے اندر الحمدللہ اس کا ترجمہ موجود ہے، علامہ صفدر حسین نجفی اللہ مقامہ نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تفسیر نمونہ لکھی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ترجمہ ہو رہا تھا، ادھر فارسی میں آتی تھی تو ساتھ میں اردو میں ترجمہ بھی اس کا آ جاتا تھا، اور اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس تفسیر نور کا بھی ترجمہ ہوا، جو استاد محسن کراتی صاحب کی ہے۔ اس کے پوائنٹس بڑے اچھے ہیں، بہت سے پوائنٹس وہاں سے پریکٹیکل پوائنٹس مل جاتے ہیں، اور بھی بہت سا ہمارا کام ہے۔ قبلہ جاڑا صاحب کا بظاہر وہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ کام بھی ہے ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے جو جس کتاب کے محضر میں ابھی ہم لوگ حاضر ہیں اور اس کلاس کا جو ہم نے متن قرار دیا ہے، وہ ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، جو علامہ شیخ محسن علی نجفی اللہ مقامہ کی تفسیر ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمیں قرآن مجید کے مفاہیم سے بھی آشنا کروائیں گی، اور ان تفاسیر کے اندر چاہے یہی الکوثر ہے، چاہے آپ دیکھیں تفسیر نمونہ، تو شروع میں ایک آیت یا آیات کا ایک گروپ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی ٹرانسلیشن آ جاتی ہے، اور نیچے ضروری الفاظ کے معانی آتے ہیں۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ہم الفاظ معانی سے آشنا ہوتے ہیں۔ جتنا ہمیں کسی زبان کے معانی آتے ہیں، اتنا ہمیں وہ زبان سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو یہ الفاظ معانی کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس بننا شروع ہوتا ہے۔ ساتھ میں کچھ ایسے ترجمے موجود ہیں جنہوں نے بریک ڈاؤن کر کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اردو کے اندر بھی موجود ہیں، انگلش کے اندر بھی موجود ہیں، تو ہمیں کلمہ بکلمہ بھی ان کے تراجم کا پتہ چلتا ہے۔ اور وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کو ساتھ عربی میں بھی پڑھیں پھر آگے ترجمہ پڑھیں، عربی میں پڑھیں پھر آگے ترجمہ پڑھیں، تو اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں پیٹرنز کا پتہ چلتا ہے عربی سینٹنسز کے، تھوڑا ہم اس سے فیملیئر ہوتے ہیں، آشنا ہوتے ہیں۔ اور اب اگر کوئی اس سے آگے بھی کام کرنا چاہے اور اس کے پاس ٹائم ہو اور نکال سکے، اور نکالنا چاہیے ہمیں، بالآخر ہماری ایک بہت ہی بنیادی کتاب ہے قرآن مجید، تو اب مرحلہ آتا ہے کہ ساتھ ساتھ انسان گرامر کو بھی دیکھ لے، اردو کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی، عربی فارسی میں بھی، مختلف زبانوں میں گرامر کی سادہ کتابیں بھی ہیں، کوئی بڑی لمبی چوڑی کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے فیلڈ یہی چنی ہے وہ ان لمبی چوڑی چیزوں کی طرف جائیں گے، لیکن ایک آدمی صرف اس کو سمجھنے کی حد تک جاننا چاہتا ہے تو وہ صرف ہے، نحو ہے، بنیادی کچھ اسٹرکچرز ہیں، جملے کے مبتدا خبر ہے، اس طرح کی چیزیں، صفت موصوف ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، ان کو رولز کو پڑھے اور پریکٹیکلی اس کی مشق کرتا رہے۔ تو اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ عربی کو بھی ادھر سے تفسیر پڑھتے پڑھتے الفاظ معانی سے بھی آشنا ہو رہا ہے، اور ادھر سے صرف اور نحو کے ذریعے سے جو قالب، سانچہ اور اسٹرکچرز ہیں ان سے بھی وہ آشنا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ ہم ٹائم تو لگتا ہے اس پہ تھوڑا سا، لیکن پھر خالی ترجمہ پڑھ کے جو انسان جو سمجھتا ہے چیز وہ اور ہے، اور جو انسان خود اصل چیز سے جا کے سمجھتا ہے وہ تو پھر چیز ہی کچھ اور ہے۔ ایسی باریکیاں، ایسی لطافتیں ہیں جو انسان کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ ہاں، اور چیز بھی ہے، روایات ہیں، ہماری تفاسیر روائی ہیں،
تو ان سے بہت کچھ ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کی ایسی ایسی وضاحت مل جاتی ہے، ایسی ایسی تعویلیں مل جاتی ہیں کہ جو بہت راہ گشا ہیں ہمارے لیے۔ تو یہ میں نے بہت سے زاویوں سے بہت سی چیزیں ایک ساتھ بیان کر دیں۔ ابھی ہم اپنی بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں، اگر اس میں کوئی اور نہیں صحیح ہے، مزید سوال نہیں ہے تو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم نے ان آیات کو دیکھا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ مبارکہ فاتحہ یا فاتحۃ الکتاب یا سبع مثانی، جو مختلف نام ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اس کی آیت نمبر 5 کی طرف کی، جس کے اندر ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، میں نے تلاوت کرتے وقت ابھی اعوذ باللہ بھی پڑھی اور بسم اللہ بھی پڑھی دوبارہ سے، ابھی نہیں چونکہ ابھی مقدماتی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن پھر اگلے کسی سیشن میں اس حوالے سے ایک پوائنٹ بیان کر دوں گا کہ اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم کیا پڑھیں، درمیان سے کوئی سورہ شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، یا دونوں پڑھیں، یا کوئی بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے پڑھ لیں، یا واجب ہے، کیا ہے بالآخر۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں بعد میں کسی وقت بات کسی مناسبت میں کر لوں گا۔ ٹھیک ابھی ہم اس کا بالکل آیت کے نیچے جو عنوان ہے، جو ہیڈنگ ہے تفسیر آیات، وہاں سے اس کو پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد، کسی ذات کی تعظیم و تکریم اور اس کی پرستش کے 4 عوامل ہو سکتے ہیں، 4 وجوہات ہو سکتی ہیں، 4 ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کی عبادت کریں، کسی کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، پیشانی زمین پہ رکھ دیں، کسی کے آگے جھک جائیں، کسی کی پرستش کریں۔ ایک کمال ہے کہ خود وہ چیز اتنی کامل ہے، کہ اتنی پرفیکٹ ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کہ اب ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا وجود کا ظاہر، ہماری پیشانی سب جھک جاتے ہیں اس کے سامنے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے۔ یا دوسری چیز اس کا احسان ہے کہ اگر کوئی احسان کرے اور یہ احسان سبب بنتا ہو کہ ہم کسی کی عبادت کریں، اگر کوئی کہے کہ احتیاج اور ضرورت اور نیڈز یہ بنتی ہیں باعث کہ اگر کوئی ہماری نیڈز کو، احتیاجات کو، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو ہم اس کی عبادت کریں، یا خوف، کسی کا ڈر ہے ہمیں، کسی کا خوف ہے ہمیں کہ کہیں کچھ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اس کی طرف سے، کسی زد پہ نہ آ جائیں ہم لوگ، تو اس خوف سے بندہ عبادت کرے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 4 عوامل جو ہیں ہو سکتے ہیں کسی کی تعظیم، تکریم اور پرستش کے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی پرستش و عبادت میں یہ 4 عوامل موجود ہیں، اور اصل میں یہ اللہ ہی کے اندر موجود ہیں۔ حقیقت میں ہم اگر کسی اور کے اندر سمجھتے ہیں نا کوئی کمال ہے، تو اس کا ذاتی نہیں ہوتا ہے اور وہ محدود ہوتا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو بالآخر کتنا احسان کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے، اور جس چیز سے کر رہا ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے، بس اپنے پاس سے کر رہا ہے یا اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے کر رہا ہے۔ تو اصل میں تو احسان اللہ کا ہے، لوگ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن وہ اس قابل نہیں بناتے ہیں احسان کرنے والے کو کہ جس پر احسان کیا گیا ہے وہ اپنے محسن کی عبادت شروع کر دے۔ نہیں، وہ شکریہ ادا کرے گا، اس کی ریسپیکٹ کرے گا، اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھے گا، اس کا مخلص رہے گا، جب موقع ملے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ نیکی کرے گا، لیکن عبادت تک نہیں جا سکتا ہے، چونکہ احسان ذاتی نہیں ہے اس کی طرف سے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی طرف سے۔ احتیاجات اور ضرورتیں اسی طریقے سے ہیں کہ جتنی بھی ہمیں ایک دوسرے کی ضرورتیں ہوں، ہم ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوں۔ ڈاکٹرز پبلک کی ضرورت پوری کر رہے ہیں کہ ان کا علاج کر رہے ہیں، انجینئرز جو ہیں وہ ڈاکٹر کی ضرورت پوری کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سپر مارکیٹ والا ہے جو ڈاکٹر انجینئر دونوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے کہ انہیں گروسری کرنی ہے تو یہ کسی اس میں جا رہے ہیں، مال میں جا رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ سپر مارکیٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ سارے ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسی نہیں ہے، اس لیول کی نہیں ہے جو اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ تو ان کی ذاتی نہیں ہے نا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ساری چیزیں اور محدود ہیں، بس یہ بھی عبادت تک نہیں لے جا سکتی۔ ہاں، ریسپیکٹ اور وہ ساری چیزیں تو آئیں گی اس سے، اور خوف بھی اسی طریقے سے ہے
کہ دنیا میں کسی کا کتنا خوف ہوگا، کوئی کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا کوئی کسی کی، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں سبب نہیں بنتی ہیں کہ انسان کسی کی عبادت شروع کر دے۔ تو یہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش و عبادت میں یہ چاروں عوامل موجود ہیں، وہاں حقیقت میں موجود ہیں۔ پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اصل میں آیت کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، یہ جو پیٹرن ہے یہ ہمیں خود بتاتا ہے کہ اس میں فقط اور بس کا معنی پایا جاتا ہے، کہ بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فقط اس سے مدد مانگتے ہیں، بس اس سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے، خدا سے ہٹ کے اور اس کے مد مقابل اور اس کے رستے سے ہٹ کے مدد نہیں مانگتے۔ آگے آئے گی اس کی وضاحت کہ توسل کیا ہے، جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں وہ کیا ہے، کیا پھر وہ شرک ہو جائے گا، کیا وہ اس آیت کے خلاف ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، وہ آگے وضاحت میں آ جائے گا۔ اچھا، اس میں کیا ہے، چار ہم نے چیزیں یہاں پہ پڑھی، کمال، احسان، احتیاج اور ضرورتوں کا پورا کرنا، اور خوف۔ اب ایک ایک کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یہاں پہ، ایک ایک کو واضح کر رہے ہیں۔ کمال کہتے ہیں کہ اگر کسی کمال کے سامنے ہی سر تعظیم و تسلیم خم ہونا چاہیے تو اس عالم ہستی میں فقط اللہ ہی ہے، کمال مطلق ہے، اللہ ہی کمال مطلق ہے، جس میں کسی نقص کا شائبہ نہیں ہے، تمام کمالات کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، اور یہ ساری باتیں۔ اور یہاں پہ آیت لے کے آ رہے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 93 ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے، عبد بن کے، بندہ بن کے، بس ہر چیز خدا کے سامنے عبد اور بندہ ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بڑی ہو، سب چھوٹی ہیں خدا کے سامنے۔ جی، آپ کا سوال میں لے رہا ہوں۔ ذرا ایک چیز میں کہنا تھا، یہ عبد، یہ بڑے اس کے پر فوکس رہا ہے، اور جو میں بھی ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ بات کہ اللہ پروردگار ہماری بندگی کو قبول کر لے، یہ میرا، یعنی جو مجھے سمجھ آئے کہ ہماری معراج ہوگی، کہ بلکہ میں کسی شاید علامہ بہجت کا تھا یا کسی اور کا سنا تھا کہ انہوں نے اپنے قبر پہ بھی کہا تھا کہ لکھو عبد اللہ، اس طرح کر کچھ، تو یہ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ضرور بتائیے گا۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے اوپر بہت بڑا سا لکھا ہوا ہے العبد۔ قبروں کے اوپر ہم لوگ بڑے بڑے نام لکھواتے ہیں نا اپنے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے العبد، اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، میں بس آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ جب ہم پڑھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ورجعہم، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پہلے عبد کہا ہے پھر رسول کہا ہے۔ بس عبودیت و بندگی وہ چیز ہے کہ جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی افتخار ہے، پہلے ان کی عبودیت بیان کی جا رہی ہے، پھر ان کی رسالت کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں روایت موجود ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو مقامات ان کو دیے گئے سارے، ان کو نبوت بھی ملی، ان کو رسالت بھی ملی، ان کو خلت بھی ملی، خلیل اللہ تھے، ان کو امامت بھی ملی، اللہ کی طرف سے امام بھی تھے۔ اب یہ سارے لیولز روایت کے اندر موجود ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ عبد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، عبودیت کا مقام تھا سب سے پہلے، عبد تھے، اس کے بعد رسول بنے، رسول تھے، اس کے بعد نبی بنے، نبی تھے، نبوت کے بعد پھر رسالت ملی، پھر خلت ملی، خلیل اللہ بنے، پھر امام بنے۔ اس طریقے سے ترتیب سے لیولز کو بیان کیا گیا، اور ہر لیول کے الگ الگ ظاہرہ کے امتحانات تھے اور مراحل تھے جس سے گزرے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ عبودیت اور عبد بننا واقعی ایک کمال ہے، کہ انبیاء کو بھی جو مقامات ملتے ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ عبودیت ہے۔ بس ہم بھی اگر مقامات تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہاں سے یہ نقطہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بھی مقامات تک پہنچنا چاہتے ہیں، خداوند متعال کے قرب کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں،
الصلاۃ معراج المومن ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم یہ مقامات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا رستہ عبودیت ہے۔ اگر اس رستے سے نہیں گزریں گے اور کوئی مقام نہیں ملے گا، اگر اس رستے سے عبور کر لیا اور اسی پہ گامزن رہے تو پھر بہت کچھ ہمیں ملے گا۔ بہت بنیادی یہ نقطہ ہے عبودیت کا، اور اسی وجہ سے ہی ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نہج البلاغہ بھی پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے احادیث بھی پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے مجلس عزا میں بھی جاتے ہیں کہ ہم عبد خدا بن سکیں حقیقی معنوں میں۔ یہاں سے آگے دوسرا نقطہ ہے، پہلا ہم نے دیکھ لیا کمال، دوسرا پوائنٹ ہے احسان۔ احسان بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی محسن کی احسان مندی عبادت و تعظیم کا سبب بنتی ہے تو یہاں بھی اللہ کی ذات ہی لائق عبادت ہے، کیونکہ وہی ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو وہی ہے، اور یہ رحمت خود اس کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیا۔ تیسری چیز ہے احتیاج، ضرورت۔ کہتے ہیں کہ عبادت کا سبب اگر احتیاج ہے تو یہاں بھی معبود حقیقی اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اس کی کوئی نیڈ پوری نہیں ہوتی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ نہیں ہے محتاج، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ تو اگر احتیاج اور ضرورتوں کا پورا ہونا اور محتاج ہونا سبب بنتا ہے کہ انسان عبادت کرے، تو بھی انسان کو خدا ہی کی احتیاج ہے، کیونکہ وہ علت العلل ہے، وہ سب سے پہلا کاز ہے جس کے ایفیکٹس ہیں سارے، یہ پوری کائنات ہے۔ تو علت کی احتیاج ہمیشہ رہتی ہے، وجود میں آنے کے لیے بھی، اور اس کے بعد ایگزسٹنس جو ہوتی ہے، باقی رہنا جو ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی بھی چیز وہ علت کی محتاج ہوتی ہے، اور اللہ ہی تو علت ہے، علت حقیقیہ ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ احتیاج ہمیشہ اور ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہاں پہ بھی آیت لے کے آ رہے ہیں، سورہ فاطر کی 15 نمبر آیت، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر اور محتاج ہو، تمہارے اندر فقر ہے، نیاز ہے، نیڈ ہے، ضرورت ہے، احتیاج ہے، یعنی کمی پائی جاتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، سانسوں کے لیے اللہ کی ضرورت، رزق کے لیے اللہ کی ضرورت، ہر چیز کے لیے، زندگی کے لیے اللہ کی ضرورت۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور لائق ستائش ہے، حمد کے لائق ہے۔ اس کے بعد خوف، اگر خوف تعظیم کی وجہ بن سکتا ہے اور عبادت کی وجہ بن سکتا ہے تو قیامت کے دن اللہ نے حساب کرنا ہے، اس کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، وہاں پہ مواخذے کا خوف ہونا چاہیے نا، کہ پکڑے نہ جائیں، محاسبہ، وہاں پہ حساب ہونا ہے، ججمنٹ ہونی ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اور یہ محاسبہ کیا ہے، اس کے لیے آیت موجود ہے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 15، من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا فلنفسہ، وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا، اس کے لیے ہے وہ، ومن اساء فعلیہا، جو اساءت کرے گا، برائی کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اس کے بعد سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یعنی جانا اسی کے پاس ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو خوف رہنا چاہیے نا ہمارے اوپر، اور وہ اصل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف ہمیں اپنے اعمال کا ہونا چاہیے، وہ تو رحمان بھی ہے اور وہ تو رحیم بھی ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں انہی سارے پوائنٹس کو بیان کرتی ہیں، رحمان و رحیم کہا ہے، رب العالمین کہا ہے، روز جزا کا مالک کہا ہے، مالک یوم الدین کہا ہے، تو ان ساری چیزوں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، کیونکہ سابقہ آیات میں عبادت کے تمام عوامل بیان ہوئے ہیں۔ الحمدللہ سے کمال خداوندی کی نشاندہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے رب العالمین سے احتیاجات سمجھ میں آتے ہیں کہ ضرورتیں ہماری رب نہیں پوری کرنی ہے ظاہرہ، رحمان و رحیم سے احسان واضح اور آشکار ہوتا ہے اس کا، اور مالک یوم الدین سے خوف کی سمجھ آتی ہے کہ بالآخر اپنے اعمال ہیں اور وہاں اعمال پیش ہونے ہیں اور ہم نے بھی پیش ہونا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ جمع ہوتی ہیں. اگر یہ سارے پوائنٹس عبادت کا سبب ہونے چاہیے تو پھر اللہ ہی ہے کہ جو حقیقت میں عبادت کے لائق قرار پا سکتا ہے اور ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. قضا یہاں پہ فیصلے کے بارے میں ہے، اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، ربوں کا آپ کے پروردگار نے، کہ اللہ تعبدو، یہ ان اور لا سے مل کے بنا ہے، اللہ کہ نہیں، تعبدو آپ عبادت کریں گے، کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ یعنی سوائے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، استثناء کے لیے آتا ہے، ایہو اسی کی. بس یہاں پہ پورا ترجمہ اب ادھر سے بھی پڑھ لیتے ہیں. اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو گے. اور بندگی کی تعریف بھی یہاں پہ آپ کر رہے ہیں. اب یہ عبادت کی ساری بات ہو رہی تھی، عبد، یہ اب سوال بھی آپ نے کیا تھا کہ عبد جو ہے اس حوالے سے اہمیت، تو یہاں پہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبادت کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور عبادت کی یہ تعریف کرتے ہیں. یہ محمد ابن عبد الوہاب نے جو تعریف کی ہے کہ کسی کے تقرب اور اس کی شفاعت کے حصول کے لیے قلبی تعلق قائم کرنا. اب یہاں پہ قلبی تعلق پہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس تعریف کے اندر قلبی تعلق اور تعظیم کو عبادت قرار دیا گیا، اور اس غلط تعریف کی بنیاد پر لوگ اکثر مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیتے ہیں. اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی ریسپیکٹ ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا، نعوذ باللہ. جبکہ قرآن میں غیر اللہ سے قلبی تعلق اور تعظیم کرنے کی ترغیب موجود ہے، شوق دلوایا گیا، رغبت دلوائی گئی ہے قرآن مجید کے اندر. سورہ حج کی آیت نمبر 32 کے اندر یہ کیسے رغبت دلوائی گئی ہے؟ اس طریقے سے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے. ہر وہ چیز کہ جو اللہ سے منسوب ہے، شاعر اللہ ہیں، وہ دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جگہیں بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہے، جو بھی ان کا احترام کرتا ہے، جو بھی ان کی تعظیم کرتا ہے، تو یہی تو دلوں کا تقوی ہے. یعنی اس چیز کو تو اچھا قرار دیا جا رہا ہے، ریسپیکٹ کو، تو اس کو شرک کیسے بنا دیا گیا عجیب اور غلط تعریف کے ذریعے سے. والدین کے بارے ارشاد ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کے اندر کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت یعنی مہر و محبت، مہر و محبت کے ساتھ ان یعنی والدین کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اپنے شانے جھکائے رکھو، انکساری سے، عاجزی سے پیش آؤ. اب یہاں بھی ریسپیکٹ ہو رہی ہے والدین کی، تو کیا یہ شرک ہو گیا ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے. عبادت کی صحیح تعریف پھر کیا ہے؟ اچھا، یہ تعریف تو غلط ہو گئی، اب صحیح تعریف بھی تو معلوم ہونی چاہیے. وہ اس طرح سے ہے کہ کسی کو خالق یا رب تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا. بس ہر تعظیم عبادت نہیں ہے. جب ہم کسی کو خالق سمجھیں گے، کسی کو رب سمجھیں گے، خالق اور رب سمجھ کے تعظیم کریں گے، یہ عبادت ہے. ایک دفعہ خود خالق اور رب کہہ دیتا ہے کہ کسی کی تعظیم کرو، شاعر الہی کی تعظیم کرو، تو وہ عبادت نہیں ہے، چونکہ ہم ان شاعر الہیہ کو رب نہیں سمجھتے ہیں. رب نے کہا ہے تو ان کی تعظیم کرتے ہیں. ایک دفعہ رب کی تعظیم خود اسی کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ لائق تعظیم ہے، تو یہ شرک نہیں ہے. کسی کو خالق یا رب سمجھ کے اس کی تعریف کی جائے گی. اور خود لفظ عبادت سے اس کی تعریف نکلتی ہے. یہ تعریف کہاں سے لی؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے شاید ہمیں، خود یہ لفظ بتاتا ہے کہ میری ڈیفینیشن کیا ہے اور میری تعریف کیا ہے. بتا رہے ہیں کہ عبد کس کو کہتے ہیں؟ مملوک کو کہتے ہیں. مملوک ملک سے ہے نا، ملکیت سے، جو کسی کی پراپرٹی ہو، جو کسی کی ملکیت ہو، جو کسی کا مملوک ہو. مملوک سے یہ مراد ہے کہ جس کے اوپر کوئی اس کا مالک ہو.
تو العین جو لغت کی کتاب ہے اس کے اندر آیا ہے العبد المملوک، عبد کو ڈیفائن کیا مملوک کہہ کے۔ مملوک کسے کہتے ہیں؟ مملوک اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو۔ چنانچہ رب کیا ہے؟ رب مالک کو کہتے ہیں۔ تو العین میں آیا ہے کہ من ملکا شیئن فہو ربو، جو کوئی کسی چیز کا مالک بنتا ہے، اب یہ ملکیت حقیقی ہے، وہ اس کا رب کہلائے گا۔ صحیح ہے؟ اب یہ وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا رب البیت، گھر کا مالک، اب یہ اضافت کے ساتھ دو لفظوں کو جوڑ کے کہا تو اب یہ غیر اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے استعمال، لیکن خالی لفظ رب استعمال ہوتا ہے تو ہر چیز کی ملکیت ہے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو کسی چیز کا مالک بنتا ہے وہ اس کا رب کہلائے گا، اور بغیر اضافہ کے مطلق رب صرف اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے۔ اضافت وہی ہوتی ہے جو جس میں کا، کی یا کے استعمال ہو جاتا ہے نا اردو میں۔ انگلش میں نے عرض کیا تھا کہ آف کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے اس کی انگلش کے اندر تراکیب استعمال ہوتی ہیں، جیسے ناؤن موڈیفائرز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں ریلوے اسٹیشن، اب یہ اسٹیشن کو بتانے کے لیے ساتھ اس سے پہلے ریلوے آیا ہوا ہے، ریلوے اسٹیشن، تو یہ دو لفظ بنے تو ایک نے دوسرے کے لیے جو ہے وہ ناؤن موڈیفائر کا کردار ادا کیا۔ تو یہاں پہ جب ہم اردو میں ترجمہ بہت سی چیزوں کا کرتے ہیں تو کا، کی، کے لگا کے کرتے ہیں، جیسے گھر کا مالک، اونٹ یا اونٹنی کا مالک، جبکہ اللہ کے لیے کا، کی، کے بغیر صرف لفظ مالک استعمال صرف لفظ رب استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ بغیر اضافہ کے آیا ہوا ہے، یعنی اس طرح سے کا، کی، کے ساتھ دو لفظوں کو جوڑ کے نہیں آیا ہوا ہے، تو وہ مطلق ہوتا ہے، یعنی ایبسولوٹلی وہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہر چیز کا مالک۔ کوئی بھی ساتھ اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا ہے کہ کس چیز کا مالک۔ تو وہ والا رب صرف اللہ کو کہا جاتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے۔ جب مالک ہے تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے تو ہر چیز اس کی مملوک ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے۔ تو جو مملوک ہوتا ہے وہ مالک کی کیا کرتا ہے؟ پھر وہ مالک کی عبادت کرے گا۔ باقی جو ملکیتیں ہوتی ہیں یہ عبادت کا سبب نہیں بنتی ہیں، لہٰذا عبادت رب کی ہوتی ہے، مالک کی ہوتی ہے، رب کی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی رب نہیں ہے تو کوئی اس کا عبد بھی نہیں ہوگا، اور جب عبد نہیں ہے، اب باپ جو ہے وہ رب نہیں ہے اس معنوں میں مطلقاً، تو باپ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ماں رب نہیں ہے تو ماں کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ شعائر الہیہ رب نہیں ہیں تو ان کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اور جب عبد نہیں ہے یہ ان کا تو عبادت بھی نہیں کرے گا ان کی۔ اس مطلب کو آیت میں بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ کتنی خوبصورت وضاحت ہے، اس سے زیادہ اور واضح کہاں ہم کیا چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ رب ہے میرا، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ بات کر کے یہ ایک ریزن ہے، ریزن پہلے بتا دیا عبادت کی، اور اب اس کا نتیجہ لے رہے ہیں فاعبدوہ۔ اگر ایسا ہے کہ میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، تو تم اس کی عبادت کرو۔ ریزن تو پوری ہو گئی نا عبادت کی، وہ رب ہونا ہے، لہٰذا کا ترجمہ انہوں نے کیا فا کا۔ فاعبدوہ میں فا یعنی فے، ہم اردو میں تو فے کہیں گے، یہ فے کا ترجمہ یہاں پہ لہٰذا ہوا ہے۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا لفظوں کو اور وہ بھی دیکھنا ہے نا انشاءاللہ۔ وہ یہ جو بندگی کرنے کا جو وہ آتا ہے، اس پہ ہم اگر آج نہیں کسی بات پہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا بندگی کرنے کے کیا پریکٹسز ہمیں۔ ایک تو ظاہر عبادات جو ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے اور اس لفظ کے مصدر میں اور کیا کیا آتا ہے وہ بھی کسی وقت پہ ڈسکس کیجیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضرور ضرور، آپ مجھے ضرور یاد کروا دیجئے گا، تو ہم اس لفظ بندگی پہ جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد مزید تحقیق کے لیے ایڈریسز دے رہے ہیں کہ آپ فلاں فلاں آیات کو دیکھ لیں، تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 77 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بت پرست اپنے بتوں کو رب مانتے تھے، پھر ان کی پرستش کرتے تھے۔ پہلے رب مانتے تھے، اب ظاہر ہے جب رب مانا ہے تو پرستش اور عبادت بھی انہی کی کریں گے، اسی لیے تو مشرک کہا ہے ان کو۔
اسی طرح سے کسی کو اپنا خالق تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا بھی عبادت ہے، کہ کسی نے مجھے بنایا ہے اور اب میں اس کی عبادت کروں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ اب یہاں پہ بھی لہٰذا ہے، فَعْبُدُوهُ، خالق و کل شے کہا ہے، بس دو چیزیں ہو گئیں، ایک کسی کا رب ہونا عبادت کا سبب ہے، ایک کسی کا خالق ہونا عبادت کا سبب ہے۔ یہ خالق ہونا رب کے اندر ہی ہے، رب حقیقی ہوتا ہی وہی ہے جس نے بنایا بھی ہے، جو مالک بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور جڑی ہوئی ہیں، لنکڈ ہیں۔ اس کے بعد ایاک نستعین، ایاک نعبدو کی بات ہوئی نا، تو اب ایاک نستعین، چونکہ کائنات کا مالک وہی ہے اور ہر چیز اسی کی حاکمیت ہے، اس لیے ہم اسی سے مدد مانگیں گے۔ لہو مقالید السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کی ملکیت ہیں۔ اب جہاں بھی ہم پھنسیں گے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو سولوشن کہاں ہے، چابی کہاں ہے، اس کی حل کہاں ہے، اس کا اللہ کے پاس ہی ہے نا۔ تو اب اللہ سے ہی مدد مانگیں گے، اللہ سے ہی ہیلپ لیں گے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اسی آیت کے نیچے کہ لہٰذا جب مومن طاقت کے اصل سرچشمے سے وابستہ ہوتا ہے تو تمام دیگر طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب کسی دنیاوی طاقت سے وہ پھر نہیں ڈرتا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے اس کو کسی کی، اور کسی دوسری طاقت سے مدد لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پہ وہی مسئلہ ہے جو میں نے شروع میں اٹھا دیا تھا کہ غیر اللہ سے استمداد یعنی مدد لینا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلسلہ استمداد اللہ تعالیٰ پر منتہی نہ ہو۔ وہ جو غیر اللہ سے مدد لینے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ جو کنیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک سیکوینس میں ہوتی ہیں، کہ میں نے ایک سے مدد لی، اس نے کسی دوسرے سے لے کے مجھے دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اب پیچھے اس سلسلے کے پیچھے اگر اللہ نہ ہو اور غیر اللہ کو اذن خدا بھی حاصل نہ ہو کہ خدا نے اذن دیا ہوا ہے کہ آپ مدد کریں، تو یہ غیر اللہ سے مدد شمار ہوگی۔ بالکل صحیح ہے، یہ غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ اللہ پر منتہی ہوتا ہو، منتہی یعنی انتہا سے ہے نا، اینڈ اس کا اللہ پر ہوتا ہو، تو یہ اللہ سے براہ راست استمداد کے منافی نہیں ہے، یہ اس کی نفی نہیں کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے ہیں، ایک دفعہ اللہ نے کسی اور کو ذمہ لگایا ہوا۔ میں فرض کریں ایک بہت ہی جنرل سی مثال اس کی دوں کہ ایک کوئی بھی گورنمنٹ کا سسٹم ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو ایک دفعہ کسی کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے اس تک، تو وہ ڈائریکٹ اس سے مدد مانگ لیتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ تم اس آفس میں آ جاؤ، اس آفس میں آؤ، یہاں پہ اپنی اپلیکیشن دو، یہاں سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی آپ سے مدد نہیں مانگ رہا تھا، آپ سے سلوشن نہیں لے رہا تھا اپنے پرابلمز کا، وہ تو اس آفس میں جا رہا تھا؟ تو وہ کہے گا اب یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو بچوں والی بات تم نے کر دی۔ وزیر سے کہے گا میں نے تو وہ آفس بنایا ہے کہ جہاں سے یہ پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہونے۔ تو اللہ کسی کو اذن دے دے، اللہ ہی کوئی نظام بنا دے، تو اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہیں، وہ اس آفس میں جانا، اس بادشاہ کے پاس ہی جانا تو شمار کیا جائے گا۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر یہ سلسلہ اللہ پر منتہی ہوتا ہو تو یہ اللہ سے براہ راست استمداد کے منافی نہیں ہے، کیونکہ مخلوقات جس طرح اپنے وجود میں خالق حقیقی سے مستغنی وہی بے نیاز، مستغنی غنی سے، غنا سے ہے نا۔ انسان کے پاس جب ایک مسئلے کا حل اس کے اپنے پاس، اس کی جیب میں یا اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے، تو وہ پھر ہمسائے سے، رشتہ دار سے تو نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کو کہتے ہیں بے نیازی۔ تو وہ مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے افعال میں بھی مستقل نہیں ہے۔ مستقل یعنی میں خود کوئی چیز ہوں کہ میں اپنی طاقت سے نہیں، یہ انرجیز، یہ طاقتیں، یہ روح، یہ سانسیں، یہ کھانا پینا، پانی، سب اس کا دیا ہوا ہے، اور ان کا ہر عمل فیض الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ بنابراین اگر خدا نے اپنے خاص بندوں کو وسیلہ بننے کی اجازت دے رکھی ہے، اذن دے رکھا ہے، تو ان سے استمداد در حقیقت خدا سے استمداد ہے۔ استمداد وہی مدد حاصل کرنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر، بس اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں گفتگو کے، ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے، کوئی گناہ ہو گیا تھا، تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے
اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. اب یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں گے اور ان سے مدد لیں گے، کہیں گے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے. یعنی کیا؟ یعنی اللہ سے طلب مغفرت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں وسیلہ بنانا، جاؤ کا، اور وسیلہ بن کر رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار کرنا ہمارے مدعا کے ثبوت کے لیے کافی ہے. جاؤ کا لفظ وہاں پہ آیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس آئیں گے. صحیح. لہٰذا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں 59 میں بڑا خوبصورت ہے کہ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی. یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ لفظ ہے، اور اس کا رسول بھی دے گا. یہاں کتنی واضح یہ چیزیں ہیں، کوئی شرک نہیں ہے یہاں پہ. اس کے بعد ہے سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 74، اور انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان مسلمانوں کو دولت سے مالا مال کر دیا ہے. اللہ بھی مالا مال کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. شرک نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ اللہ ہی سے لے کے تو دے رہے ہیں، اس کی طرف سے تو دے رہے ہیں. تو یہاں پہ میں ابھی اس کی آگے بہت سی وضاحتیں آ رہی ہیں، ان پیراگرافز کو سے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ مطلب یہاں پہ واضح ہو چکا ہے. تو یہاں سے ہم آگے جا رہے ہیں، اہم نکات تک ہم آ رہے ہیں. آخری جو اس کا بالکل حصہ ہے، جو کنکلوژن اور ایک نتیجہ ہوتا ہے، جو بہت سی چیزیں پہلے آ چکی ہیں. پہلا نقطہ وہی ہے کہ جس کی بندگی کی جاتی ہے مدد بھی اسی سے طلب کی جاتی ہے. لفظ نعبد اور نستعینوں سے یہ نقطہ نکلتا ہے. دوسرا نقطہ استعانت الہی کے بغیر عبادت بھی ممکن نہیں ہے. یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ بھی وہ مدد کرتا ہے تو کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہی ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے اگر اس کی طرف سے یہ طاقتیں نہ ہوں. تیسرا نقطہ، عبادت اور استعانت کا حقیقی محور صرف ایک ہی کامل ذات ہے. عبادت بھی اسی کی، مدد بھی وہیں سے آئے گی. ہاں، حرف خطاب کاف آیا و ایاکا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت و استعانت کے وقت بندہ خود کو بارگاہ خدا میں حاضر دیکھے. ڈائریکٹ بات ہو رہی ایاکا. کوئی سامنے ہوتا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے نا آپ، ورنہ تو وہ کہا جا رہا ہوتا ہے. اس نے یہ کہا، انہوں نے یہ بات کی. جو کوئی سامنے ہوتا ہے اس سے کہا جا رہا ہوتا ہے آپ نے یہ بات کی. یہ کاف بھی عربی کی ایک ضمیر ہے، ایاکا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو اس سے بات کر رہے ہیں نا. اسی طریقے سے نعبدو، اعبدو نہیں ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اجتماعی عبادت کا تصور بھی یہاں سے ملتا ہے کہ ہم مل کے بھی خدا کی عبادتیں کریں تاکہ کہیں نعبدو. اور نستعین سے پہلے نعبدو کا ذکر ہے. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کو استعانت سے پہلے عبودیت کی منزل پر فائز ہونا چاہیے. کیا تھا وہاں پہ؟ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب جب اپنی نیڈز کے لیے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے نا، تو اس سے پہلے کتنا ہی خوبصورت ہے کہ ہم اسی پیٹرن پہ چلیں جو قرآن مجید نے ترتیب دی ہے. اسی ترتیب پہ چلیں کہ پہلے عبد بنیں، پہلے اس کی عبادت کریں، پھر اس سے مدد مانگیں. شاید یہ وجہ نہیں معلوم، ویسے اچانک سے ذہن میں کلک ہوئی بات کہ بہت سی جگہوں پہ جب ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے تو اس میں ہے کہ پہلے مثلا آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں. اب کیا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس سے دعا مانگ رہے ہیں. یعنی پہلے کر رہے ہیں ایاک نعبدو، شو کر رہے ہیں اپنے عمل سے، اس کے بعد نستعین کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں. البتہ یہاں پہ ایک بات آ ہی گئی ہے، پھر کبھی موقع ملے نہ ملے میں اسی دعا کے حوالے سے نقطہ عرض کر دوں. یہیں پہ میں اپنی بات کو روک رہا ہوں کہ آداب دعا میں سے ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھیں اور کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر دعا مانگیں. اس دعا کے بعد پھر کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ریزن بڑی انٹرسٹنگ ہے. امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی ہے.
کہ درود پاک دعا ہے جو محمد علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، تو یہ وہ دعا ہے کہ جو رد نہیں ہوتی ہے. درود پاک ایسی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے، کنفرم ہے کہ یہ قبول ہوتی ہے. تو ایک دعا جب ہم نے اپنی مانگنی ہے، اس سے پہلے بھی درود پاک ہے، اس کے بعد بھی درود پاک ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑا ہے کہ آپ کی دو دعائیں تو قبول کر لے، یعنی درود پاک، پہلے والی بھی اور آخری والی بھی، اور درمیان میں جو آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کو چھوڑ دے، یعنی کچھ قبول کر لے کچھ نہ کرے. جب وہ قبول کرنے پہ آتا ہے پھر وہ ساری ہی کر لیتا ہے. اسی لیے اول و آخر درود پڑھیں تو درود تو قبول ہوگا ہی، اس درود کی وجہ سے درمیان میں جو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ بھی قبول ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور بتائیے، نہیں تو پھر میں اس ریکارڈنگ کو یہاں پہ روکتا ہوں. ایک کوئی کوشچن ہے کہ جی جی پروردگار تک رسائی یا پروردگار کی تقرب کیا اہل بیت کے بغیر ممکن ہے؟ یعنی کہ ہم لوگ تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ظاہر ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ ہماری رسائی جو ہے وہ بڑی آسان ہو گئی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو یعنی اللہ تک کوئی پہنچ سکتا ہے بغیر اہل بیت کی ہیلپ کے؟ سوال جو ہے وہ مشکل اور سنگین سوالوں میں سے ہے کہ اب اس کے جواب میں کتنا ابھی اور ہم کیا اور کس جگہ سے ایکسپلین کیا جائے. ماشاءاللہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات بہت اچھے اور بہت ہی بہترین اور زبردست ہوتے ہیں. ایک طرف اب میں آپ ہی کے سوال کو ذرا اور مضبوط کرتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، حبل متین سے بھی زیادہ اقرب ہے اور قریب ہے. اور ایک طرف ہمیں وسیلوں کے ذریعے سے آنے کا کہا گیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اب جو شہرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر ڈائریکٹ کیوں نہیں، پھر وسیلہ کیوں؟ تو کیا وسیلے کے بغیر اور اس رستے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا؟ اب اس کا جواب میں ڈائریکٹ دو لفظوں میں دوں گا تو وہ اس کا سبب بن سکتا ہے کہ مقدماتی بات کے بغیر نتیجہ خالی سامنے آ جائے گا تو وہ قابل اعتراض ہو سکتی ہے بات، یا شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں. بس میں تھوڑا اشارہ صرف کرنے لگا ہوں ابھی، بعد میں پھر مجھے یاد کروائیے گا، ہو سکتا ہے کہ کل ہم پہلے اسی پہ بات کر لیں. دیکھیں اس میں نا ایک چیز ہے کہ وہ حبل متین سے زیادہ قریب ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، وسیلہ چاہیے یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے. اب یہ کیسے پاسبل ہے، اس کو کیسے سالو کریں گے؟ میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں ابھی، بالکل بھی ادھوری نہ رہ جائے بات، یعنی بالکل ہی بے جواب نہ رہ جائے بات. ایک دفعہ اللہ تعالی ہمارے قریب ہے، وہ اس کے زاویے سے ہے، اس کی طرف سے ہے کہ اس نے ہر لحاظ سے قرب کو اویل کر دیا ہے ہمارے لیے. لیکن اس سے استفادہ کون کر سکتا ہے؟ جو چاہے. اس کی مثال بارش کی ہے، شاید پہلے یہاں ذکر بھی ہوا ہے. رحمت، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، ہم گھر کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جا ہی نہیں رہے ہیں باہر. اب وہ حبل متین سے، حبل اس سے بھی زیادہ، حبل ورید اور وہ شہرہ گور اس سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، یعنی بالکل ہماری دہلیز کے اوپر، ہمارے گھر کے اوپر بارش ہو رہی ہے، ہم اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس کی زد پہ خود کو لے جا نہیں رہے، استفادے کے قابل نہیں بنا رہے. ہم استفادے کے قابل ہمیں بناتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہی کام سارے کا سارا مولا علی علیہ السلام کے سپرد ہوا، اور پھر چاردہ معصومین علیہ السلام کے، اور آج امام زمانہ علیہ السلام، بلکہ سبھی یہ، اور خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ ہم اس ذریعے سے لائق بنیں کہ اس رحمت کو حاصل کریں. اب یہ اس طریقے سے قابل جمع ہے، اس کو میں عرض کروں گا بعد میں آپ کے لیے. بندے حقیر کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اسی رستے سے ہی جانا ہے، ڈائریکٹ طریقہ ہے، ڈائریکٹ ہو سکتے ہیں خدا سے، لیکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ہم اس قابل نہیں بنے نا، اس قابل کیسے بنیں گے؟ اس قابلیت کے حصول کے لیے پھر ہمیں کسی دہلیز پہ جانا ہوگا، تو لہٰذا ہمیں جانا پڑے گا اس دہلیز پہ، اس کے بغیر ہو نہیں سکے گا. ہم دل کی تسلی تو کر لیں گے کہ ہم نماز پڑھ کے آ گئے ہیں مسجد سے،
لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے، قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، گزر کے کہاں سے جائے گی، کیسے ہوگا؟ یہ پورا ایک رستہ ہے. جو کچھ آتا ہے وہ کدھر سے آتا ہے، جو کچھ جاتا ہے وہ کدھر سے جاتا ہے. جا بجا ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے معصومین علیہ السلام کے بارے میں، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ یہ باب اللہ ہیں، یہ دروازہ ہیں. صحیح بات ہے. جو آتا ہے وہ بھی دروازے سے گزر کے آئے گا نا، جو جاتا ہے وہ بھی دروازے سے گزر کے جائے گا. جو فیض آ رہا ہے، جو چیزیں آ رہی ہیں، جو حیات آ رہی ہے، جو نور آ رہا ہے، وہ بھی دروازے سے گزر کے آئے گا. جو عبادت اوپر جا رہی ہے معراج کی طرف، جو خود ہمیں معراج ہو رہی ہے، ہم کہاں سے گزر کے جائیں گے؟ اسی دروازے سے. بس جواب آ بھی گیا آپ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ بے شک. ابھی اس کی ڈیٹیلز کی کافی ضرورت ہے کہ نہیں کیوں، کیسے، دلیلیں کیا ہیں، وہ پھر اپنی جگہ ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.